السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ہے آپ کا میری چھوٹی سی دنیا میں۔ آج کا ولاگ بس گھر سے ہی ہے کہ آج میں نے اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا کہ میں نے ڈیپ کلیننگ نہیں کی، ویسے تو ہم اوپر سے کلیننگ کر دیتی ہوں، بٹ شیلف وغیرہ میرا جو اسٹوو ہے وہ کافی گندا تھا کیونکہ ویک ڈیز میں نا مجھے ٹائم ہی نہیں لگتا، اور ہیٹس آف ٹو دوز پیپل ہو کم فرام ورک اینڈ ڈو وٹ ایور لائک مجھ سے بالکل بھی کام نہیں ہوتا میرا۔ میں دن کو سارا کام کر لوں گی، بٹ کام سے واپس آ کے میں ہل بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے ہوتا ہے کہ بس میں، کیونکہ ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے، 7 بجے تو ہم گھر پہنچتے ہیں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ڈنر کیا اور سو گئے، بس یہی ہوتا ہے۔ صبح کی تیاری کر لی، اپنے کپڑے وغیرہ پریس کر لیے، کوئی مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا۔ تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ کھانے شانے بھی اگر بنانے ہو سب کچھ تو ویکینڈ پہ ہی زیادہ کام کرتی ہوں، کیونکہ پھر مجھ سے ویک ڈیز میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کام کے بعد آ کے نا کھانے بھی بناتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لائک ہمت ہے ان لوگوں کی، میرے میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو میں کتنے دن سے اگر آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن اس طرح سے ہو، ویسے بھی چیزیں ڈاؤن فال چل رہی ہوں، تو آپ بہت زیادہ سوچتے ہو، پھر اگر گھر گندا ہو تو وہ آپ کو اور ڈپریس کرتا ہے۔ تو کیونکہ میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ لو فیل کرو یا ڈاؤن فیل کرو تو آپ کوشش کرو کہ اپنے آس پاس نا یا تو اپنی کوئی کبرڈ کھول لو، وہ ساری سیٹ کر لو، یا اپنی کیبنٹ صاف کر لو۔ اب دیکھنا آپ کو کتنی خوشی ملے گی، آپ کو وہ جو ڈپریشن، انگزائٹی ہے نا وہ آپ بھول جاؤ گے، لٹرلی آئی سویئر۔ آپ ٹرائی کرنا، یہ ایک ایڈوائس ہے، یہ میں خود کرتی ہوں جب بھی مجھے ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں ہو رہی یا میں مشکل میں ہوں یا میں کیا کروں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز پکڑ لیتی ہوں جس کی صفائی کرنی ہو۔ کبھی میں بالکنی صاف کر دیتی ہوں، کبھی میں اپنی میری کیبنٹ صحیح ہوتی ہیں، کبرڈ میری ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، میں اتنا میس نہیں کریٹ کرتی، بٹ مجھے ہوتا ہے کہ چلو دوبارہ سے اس کو سارے کپڑے فولڈ کیے ہوئے انفولڈ کر کے دوبارہ سے فولڈ کرنا، تو مجھے اتنا بیٹر فیل ہوتا ہے۔ میرے دل میں وہ جو ڈر ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ ایک دم سے نا کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ تو اگر آپ لوگ میں سے، کیونکہ آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن چیزوں میں رہ رہے ہیں نا، تو آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن ہونا از کامن، ہم اتنی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ میں گھر پہ ہی یہ سلوشن سب بناتی ہوں، اور یہ میرے خود کی کوئی ایجاد نہیں ہے، میں نے بھی انسٹاگرام سے ہی دیکھا تھا، اور اس کے بعد میں گھر میں کوئی بھی آرٹیفیشل جو کلینر وغیرہ باہر سے کچھ بھی نہیں منگواتی، کیونکہ اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں یار، ہم دن میں اتنی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری باڈی کے اندر جا کے آ رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ چیزوں سے اگر پریونٹ کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتی ہوں کہ وہ پہ کریں۔ تو اس سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پیسے بچتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں کوئی کیمیکل، اوبویسلی جتنی بھی کلیننگ سپلائز بنتے ہیں اس میں اتنے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اتنا کام کرتے ہیں اگر آپ ویسے کوئی پانی سے اس طرح صاف کرے تو پانی سے نہیں صاف ہوگا، بٹ اگر آپ کچھ کلیننگ سپلائی میں سے کچھ بھی ڈال دو، کوئی سلوشن اور ڈال دو تو وہ صاف ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی اس میں کچھ چیزیں یوز ہوئی ہیں۔ تو یہ سستا اور آسان طریقہ ہے، اور سستا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھنا ایک دفعہ ہی میں اس کو یوز کروں گی، ایک سویپ سے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کو دوبارہ سے آپ کو رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی۔ میں ہر چیز میں یہی یوز کرتی ہوں، اور یہ کمال کی چیز ہے، اتنا زبردست۔ آپ میری کیبنٹس دیکھنا، میں صاف کروں گی، کیونکہ ہماری کیبنٹس کا کلر لائٹ ہے، تو وہ جب ہم اس کو کھولتے بھی ہیں تو اس سے ہمارے ہاتھوں کے جو نشان ہیں وہ بھی پڑ جاتے ہیں، اور سارے اس پہ نا نشان پڑتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم روز، جب میں رات کو کچن کی صفائی کرتی ہوں، کچن کی صفائی ان دا سینس کہ جب میں سونے سے پہلے برتن وغیرہ دھو کے کچن صاف کر کے نکلتی ہوں تو میں کیبنٹس روز صاف کرتی ہوں، تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں کے جو نشان ہیں یا کچھ گند شند لگا ہو تو وہ ہٹ جائے۔ گندے گھر سے نا آپ کو اور بھی انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ سب
ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں. آپ کا گھر صاف ہوگا نا, آپ کی آدھی ٹینشن ایسے ختم ہو جائے گی. پاکستان میں تو یہ ہے کہ چلو میجورٹی آف دا پیپل ان کے گھر میں عورتیں آتی ہیں صفائی کرنے کے لیے, خود لوگ صفائی نہیں کرتے. جتنا میں نے دیکھا ہے, ایون اگر آپ مڈل کلاس میں بھی ہو, آپ پھر بھی آپ کے پاس ایک عورت ہوتی ہے صفائی کرنے کے لیے, تو لازمی ہوتی ہے. باقی کام چلو آپ خود کرتے ہو, بٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ سسٹم نہیں ہے. لوگ کرتے بھی ہیں یہاں پہ, کافی ساری عورتیں آتی ہیں جو ان کا وہ گروپ ہوتا ہے کلیننگ کا, اور وہ آپ ان کو ہائر کر لیتے, وہ آ کے کلیننگ کر دیتی ہیں. اور زیادہ تر لوگ یہاں پہ بھی کرواتے ہیں, بٹ میں نہیں کرواتی کیونکہ ہم 2 ہی بندے ہیں اور اتنا گند ہوتا بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ایکسٹرا فضول پیسے ان چیزوں پہ ضائع کروں جن کو میں بچا سکتی ہوں. جن کو ہم نہیں بچا سکتے وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے, بٹ صفائی کرنا, یہ اپنا گھر صاف کرنا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار می. تو اس وجہ سے پھر میں خود ہی صاف کرتی ہوں, میں کسی کو نہیں ہائر کرتی. حالانکہ اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے. وہ اربن جو کلینر ہے یہاں پہ وہ لوگ لیتے ہیں 25 درہم پر آور اور 32 درہم پر آور, اتنے ہی لیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ان کے 3 گھنٹے لگ جائیں گے تو اٹس لائک 70-80 درہم. اگر ویک میں ایک دفعہ بلاؤں بھی ان کو, اتنا زیادہ نہیں ہے, میں افورڈ کر سکتی ہوں, بٹ مجھے نہیں اچھا لگتا. جو کام میں خود کر سکتی ہوں وہ میں خود ہی کروں گی. تو کیبنٹس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا فریج بھی صاف کروں. فریج بھی اتنی گندی ہو جاتی ہے, گندی ان سینس کہ اتنا گند نہیں ہوتا کہ گندی ہو, بٹ یہ ہے کہ چیزیں وغیرہ گر جاتی ہیں, اسپل ہو جاتی ہیں, پھر آپ نکالتے نہیں ہو جلدی میں, تو اس وجہ سے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اگر آپ صاف کر لو تو وہ اتنے مزے کا. مجھے تو آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ, میں جب میرا چینل نہیں بھی تھا پہلے بھی, میں جب بھی ٹائم ملتا تھا میں یوٹیوب شارٹس دیکھتی تھی. اب ٹک ٹاک میرے پاس نہیں ہے, بٹ یوٹیوب شارٹس وغیرہ, فیس بک پہ آج کل اتنی ریلز آئی ہوتی ہیں, دیکھتی تھی. تو میں زیادہ کلیننگ کی ویڈیوز دیکھتی تھی, مجھے اتنا اچھا لگتا تھا. زیادہ تر آپ اگر امریکہ کی دیکھیں, کیونکہ میں وہاں پہ رہتی تھی تو مجھے وہیں کی شو ہوتی تھی, تو وہ جو عورتیں اتنا زبردست ان کے گھر رکھے ہوتے, صاف ستھرے, اسپاٹ لیس, لائک اتنا سا اسپاٹ بھی نہیں ہے یار ان کے گھر میں, ایسا لگتا ہے یہاں پہ کوئی رہ ہی نہیں رہا. تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی وہ ویڈیوز دیکھ کے. تو اب جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ابھی بھی دیکھتی ہوں. آئی ڈونٹ نو, کسی کو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا ایک ٹائم پاس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو میرا ٹائم پاس کا تھا کہ میں کلیننگ ویڈیوز دیکھتی تھی. باقی نے سینس کے کوئی ایسی سچ ایز مجھے ڈپریشن یا انگزائٹی نہیں ہے. لائک اوبویسلی ہوتا ہے. اب جیسے میرے ہسبینڈ کا ایک کیس ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, ان کے انٹرویو کال آنی ہے یا آگے پروسیس ہونا ہے. ویسے تو ہم یہاں پہ الحمدللہ رہ رہے ہیں, بٹ یہ ہے کہ فیملی سے دور ہے, اور میرے ماں باپ اب دونوں بیمار ہیں. میری کوئی بہن نہیں ہے, میرے بھائی ہیں, اور ایک بھائی میرا پاکستان میں ہے, 2 وہاں پہ ہیں. تو اوبویسلی ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں, تو پھر وہ اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر سکتے جس طرح سے ان کو ضرورت ہے. ان کی اپائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو لے کے جانا لے کے آنا, وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ویسے تو میرے ابو بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں, وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, بٹ وہاں پہ تو اوبویسلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, وہ آپ کی زبان بولتے ہیں, تو آپ ان کو ساری چیز بتا دیتے ہو کہ ایسے چل رہا ہے. بٹ امریکہ میں اوبویسلی زیادہ تر ڈاکٹر انگلش بولتے ہیں, اور ریسیپشنسٹ پہ بھی جو ہوتی ہیں, نرسز ہوتی ہیں, وہ سب انگلش بولتے ہیں. تو میری ابو تو بول دیتے ہیں, بٹ میری امی نہیں بول سکتی اتنا خاص اوبویسلی. تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیا بولنا ہے, اور پھر اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ, چیزیں سمپل نہیں ہوتی. پاکستان میں جیسے ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ ڈائریکٹ ہی, آپ کو اپوائنمنٹ کے بغیر بھی آپ چلے جاتے ہو, آپ کو کوئی مسئلہ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہو, تو اتنا کمپلیکیشن نہیں ہے. وہاں پہ کمپلیکیٹڈ ہے, کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کبھی انشورنس کے مسئلے آتے ہیں, انشورنس کینسل ہو گئی ہے, انشورنس پے کرنی ہے, یہ وہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر مجھے تھا کہ اگر میں وہاں آس پاس رہوں تو ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے, اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم بس فیملی سے دور ہیں, اور ہم نے لانگ ٹرم یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ اب تک تو کوئی پروگریس ہے ہی نہیں میرے ہسبینڈ کے کیس کی, تو وہ تھوڑی چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا تھوڑی سی میری اپنی کمپلیکیشنز چل رہی ہیں. سو وہ ساری چیزیں پائلڈ اپ ہو جاتی ہیں. پھر جو ہم دعا کرتے ہو, اب سب کچھ ہوتا ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں دیر ہو جاتی ہے,
آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ پھر وہی نا، ہم انسان ہیں، ہمیں اتنا صبر نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی فیل لائک کچھ بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور مجھے کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا. یہ وہ چیزیں جو میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتی ہوں، اور جب میں مانگتی ہوں تو وہ ابھی تک تو میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، بٹ پہلے بھی میں موسٹلی میں بہت بریو ہوں اور میرے میں بہت ہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے. میں لٹرلی اپنے ماں باپ کا پورا گھر سنبھالتی تھی. اپنا گھر آپ لوگ دیکھ لیں، میں خود سارے کام کرتی ہوں، جاب کرتی ہوں، اپنا گھر سنبھالتی ہوں، ساری چیزیں میں خود کرتی ہوں. اور میں کسی سے شکایت یا کسی کا اس طرح سے وہ نہیں کر رہی کہ ہاں بھئی میں کرتی ہوں تو کوئی اور نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے. بٹ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری اپنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اس چیز کے. بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. سمپل سی چیز ہے میرے ہسبینڈ کی کہ اس کی اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بس انٹرویو کال آ جائے، انٹرویو ہو جائے، پھر ویزا ہو جائے تو پھر ہم چل جائیں. بٹ اتنا آسان بھی نہیں ہے، نہیں ہو رہا. کافی ٹائم ہو گیا اس چیز کو، بٹ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. پھر میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں، پھر میں لوگوں کے مسئلے سنتی ہوں، پھر مجھے اپنے مسئلے تھوڑے سے کم لگتے ہیں کہ میرے اتنے زیادہ نہیں. الحمدللہ ہم چلو فیملی سے دور ہیں، بٹ ہم آپس میں رہ رہے ہیں، خوش ہیں، ہمارا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نعمت دی ہوئی ہے، تو اس چیز میں شکر گزار ہونا چاہیے. بٹ کبھی کبھی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، انسان ہے، سوچتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو کام کرنے کی، اپنے آپ کو کسی چیز میں انویسٹ کرنے کی، تاکہ میرا دماغ ہی اس چیزوں کی طرف نہ جائے. تو پھر وہ مجھے الٹرنیٹیو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں صفائی کر لوں، میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں، میں اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھوں تاکہ میرا دماغ اس طرف نہ جائے. دوسرا یہ کہ یار یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ میرا کہیں نکلنے کو دل بھی نہیں کرتا کہ میں کہیں جاؤں. میرے ہسبینڈ کہتے رہتے ہیں آؤ ادھر چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، مجھ سے نہیں جایا جاتا لٹرلی. اور دوسری یہ کہ ویک ڈیز میں ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں، پورے میرے منڈے سے سیٹرڈے تک میری جاب ہے، اور جاب پہ جاتے وقت مجھے ایٹ لیسٹ 45 منٹ لگ جاتے ہیں. اگر ٹریفک نہ ہو تو، ٹریفک ہو تو پھر ہمارا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہیں نہیں گیا. واپسی پہ بھی سیم ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لٹرلی ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں دن میں. تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں یار ایک سنڈے ہے تو سنڈے گھر پہ گزارو. مجھے لٹرلی کوئی دل نہیں کرتا کہ میں کہیں جاؤں. ایون گروسری کرنے بھی میں نہیں جاتی، میں اپنے ہسبینڈ کو بھیجتی ہوں، پھر وہاں سے وہ مجھے پکچرز بھیجتے رہتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو پھر ہم میسیج پہ کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں چلی جاتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں جاتی. بٹ یہ ہے کہ موسٹلی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سنڈے کو کہیں بھی نہ نکلوں، گھر پہ ہی رہوں اور اپنے کام شام کروں، کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے ریلیکس کرنے کا. بھی جلدی کام ختم ہوں گے کہ آپ جلدی ریلیکس کر سکو گے. تو بس یہی ہے لائف. ہر کسی کی آئی تھنک اپنی اسٹرگل ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی اسٹوری ہوتی ہے، اور میری یہ اسٹوری ہے. تو بس یہی چل رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں میرے کیبنٹ کیسے چمک رہے ہیں، میرا کچن لائک لٹرلی چمک جاتا ہے نا. تو وہ آپ نے دیکھا ہے لائک وہ ڈیٹول کا ایک کلینر آتا ہے فلور کے لیے، وہ اس سے اتنی اسٹرانگ اسمیل آتی ہے، اتنی اسٹرانگ، وہ پورے گھر میں آپ کی پھیلی ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں کسی قسم کی کسی کیمیکل کی کوئی اسٹرانگ اسمیل بھی نہیں ہوتی، اور سستا بھی ہے، آپ کے پیسے بھی نہیں لگتے. کلیننگ سپلائیز اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں یار، ایک چیز 60-70 درہم کا ایک بوٹل آتی ہے. تو اس سے بہتر ہے نہیں کہ آپ گھر پہ اتنی آسانی سے یہ بنا سکتے ہو. اور صفائی آپ سامنے دیکھو کیسے لائک ہر چیز چمک رہی ہے. میں کچھ ایگزیجریٹ نہیں کری آپ لوگوں کو. اور پھر میں نے اس کے بعد ٹومیٹو بیزل سوپ بنانے کا سوچا ہے. آج یہ بیزل میں لے کے آئی تھی، تو میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں ٹو بی آنیسٹ. میں نے کھایا بہت ہوا ہے امریکہ میں، مجھے بہت مزے کا لگتا ہے، تو میں نے کبھی بنایا نہیں ہے. وہاں پہ بنا ہوا ملتا تھا، ہم لے آتے تھے، یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لو. تو آج میں نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں بنانے کی، تو میں بنا رہی تھی، بٹ وہ اس طرح سے نہیں بنا تھا جس طرح سے اوبویسلی ایک ریسٹورینٹ میں ملتا ہے یا بنا ہوا ملتا ہے. تھوڑا سا نا میرا بیزل زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ اس میں تھوڑا کڑوا ٹیسٹ آ رہا تھا، بٹ باقی ٹھیک تھا. کریم وغیرہ ڈالی، ساری چیزیں. آج کل اوبویسلی میری ڈائٹ چل رہی ہے، تو پھر مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا بناؤں کیا نہیں بناؤں. اور
اس طرح کے سوپس بھی میں بنا کے رکھ دیتی ہوں ویک میں. پھر کبھی میں لینٹل سوپ بناتی ہوں وہ ٹرکی اسٹائل کا, وہ بڑے مزے کا بنتا ہے ویسے, وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنایا, وہ میں نے 3-4 دفعہ بنا لیا ہے, تو اب میں وہی اس کے ساتھ ہی اسٹک رہوں گی کیونکہ وہ اچھا ہے, وہ کھایا جاتا ہے. یہ والا نہیں کھایا جا رہا تھا, اس میں تھوڑی سی کڑوا ٹیسٹ آیا تھا, تھوڑا ڈفرینٹ ٹیسٹ تھا اس کا. تو سوپ کا یہ ہوتا ہے کہ میرے فریج میں پڑا ہوتا ہے, پھر میں کبھی سیلڈ کے ساتھ سوپ کھا لیتی ہوں, تو وہ تھوڑے سے اگر مجھے کاربز وغیرہ لینے ہو یا پروٹین لینا ہو تو وہ پھر اس سے مل جاتا ہے, ورنہ تو میری روٹی وغیرہ وہ تو بالکل بند ہے. تو اس وجہ سے پھر میں صرف سیلڈ پہ نہیں زندہ رہ سکتی, پھر مجھے اور چیزیں لینی ہوتی ہیں, نٹس وغیرہ ساری چیزیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں, اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز 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 سبسکرائب کر دیا کرو, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھو. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے, سب کے لیے آسانیاں کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.